بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے جو واقعہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اسے پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے عام ساتھیوں کے ساتھ سلوک کتنا عمدہ تھا۔ آئیے یہ دل نشین واقعہ پڑھتے ہیں۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مزینہ قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ مزینہ قبیلے کے ایک نوجوان عبدالعزیٰ کا والد وفات پا چکا تھا۔ اس نوجوان کی عمر 16 سال تھی اور ابھی تک اس کی کفالت اس کا چچا کر رہا تھا۔ چچا نہایت مالدار شخص تھا اور اس نے اپنے یتیم بھتیجے کو ہر قسم کی سہولت دے رکھی تھی، اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی رہائش۔ عبدالعزیٰ جو کچھ بھی مانگتا اسے حاضر کر دیتا تھا۔ اس کے لیے خصوصی طور پر دوسرے علاقوں سے اعلیٰ درجے کا لباس منگوایا جاتا۔ سبب یہ تھا کہ عبدالعزیٰ کو مقامی لباس پسند نہیں تھا، اس طرح وہ اپنے دوستوں میں بڑا نمایاں نظر آتا تھا۔ عبدالعزیٰ کی بستی کے لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ان سب کے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ بت تھے جنہیں سامنے رکھ کر وہ ان سے اپنی حاجات طلب کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ چونکہ عبدالعزیٰ کی بستی ان دونوں شہروں کے درمیان تھی، اس لیے آنے جانے والے قافلے اس بستی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے۔ کچھ قافلے تو رات بھی یہیں گزارتے تھے۔ قافلوں کے لیے سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ یہاں پانی آسانی سے مل جاتا تھا۔ دیگر ضروری اشیاء کی خریداری میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ ایک دن عبدالعزیٰ کی قسمت جاگ اٹھی۔ کچھ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ انہوں نے اس کی بستی میں قیام کیا اور عبدالعزیٰ کو اسلام کی دعوت دی۔ عبدالعزیٰ نہایت سلیم الفطرت نوجوان تھا۔ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے اسلام کی ضروری تعلیمات سے آگاہ کیا، قرآن کریم کی کچھ آیات سکھائیں جو اس نے فوراً یاد کر لیں۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ عبدالعزیٰ کو قرآن کریم بڑا پیارا لگا۔ اس نے کلام اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ جو مسلمان اس سے ملتا اس سے قرآن کریم سیکھتا اور اپنی خوبصورت آواز میں اس کی تلاوت کیا کرتا۔ وہ بڑا سمجھدار اور دانا نوجوان تھا۔ اس نے مناسب وقت کے انتظار میں اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ عبدالعزیٰ قافلوں کے انتظار میں رہتا کہ کب کوئی قافلہ آئے اور وہ ان سے قرآن سیکھے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے درخواست کرتا کہ وہ اس کی بستی میں تھوڑا سا اور رک جائیں تاکہ وہ قرآن سیکھ سکے۔ قریش مکہ نے ہر جگہ اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے کہ اگر کوئی مسلمان ان کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ اسے پکڑ کر واپس لائیں۔ عبدالعزیٰ کا چچا بھی اسلام کا سخت مخالف تھا۔ ناظرین کرام، کم و بیش 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ ہجرت کا چوتھا سال شروع ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ قافلے میں شریک کسی مسلمان نے عبدالعزیٰ سے کہہ دیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ عبدالعزیٰ کہنے لگا کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مگر میں اپنے پیارے چچا کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس وقت ہجرت کروں گا جب میں اپنے چچا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عبدالعزیٰ عبادت کے لیے صحرا میں نکل جاتا۔ جب اسے یقین ہو جاتا کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو وہ نماز ادا کرتا۔ اپنے چچا کو ملتا تو اسے بڑے پیار اور حکمت سے کہتا کہ چچا، میں نے یثرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ایک شخصیت کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ چچا کو قرآن کریم کی آیات سناتا۔ ادھر اس کے چچا کا رویہ نہایت سرد تھا۔ وہ جواب میں اسے کچھ نہ کہتا۔ اسی کشمکش میں وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے بڑی محبت سے اپنے چچا سے کہا، پیارے چچا، میں نے ایک مدت آپ کا انتظار کیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں گے، مگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا۔
اب آپ کو یہ بات بتانے کا وقت آ پہنچا ہے کہ میں نے عقیدہ توحید قبول کر لیا ہے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اور اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی مزید برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ پہلے تو چچا کو یقین نہ آیا، اور جب اسے اپنے بھتیجے کے اسلام کا یقین ہو گیا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے ساتھ محبت کی اور تمہیں دنیا کی ہر نعمت مہیا کی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً اسلام سے باز آ جاؤ۔ میں تو کبھی اسلام چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، عبدالعزیٰ نے جواب دیا۔ پھر تمہیں ہر نعمت، ہر چیز جس کے تم مالک ہو چھوڑنا ہوگی، میں تم سے تمام آسائشیں اور سہولتیں واپس لے لوں گا۔ سنو، ہر چیز حتیٰ کہ تمہارے تن کے کپڑے بھی تم سے اتروا لیے جائیں گے۔ عبدالعزیٰ گویا ہوا، چچا جان، جیسے آپ کی مرضی، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیت اور فوقیت نہیں دے سکتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے میں ہر نعمت کو ٹھکراتا ہوں، چاہے آپ مجھ سے ہر چیز واپس لے لیں۔ چچا غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اس نے عبدالعزیٰ کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ عبدالعزیٰ تقریباً ننگا ہو چکا تھا، اسے زمین پر 2 ٹاٹ کے ٹکڑے نظر آئے۔ اس نے جلدی سے ایک ٹکڑے سے اپنا سطر چھپا لیا اور دوسرا اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ وہ اسی حالت میں اپنی والدہ کے پاس گیا، اس سے مدد مانگی تو اس نے ایک ٹاٹ بیٹے کی طرف پھینکا، جس سے عبدالعزیٰ نے اپنا سطر اور کندھے چھپا لیے۔ والدہ نے بھی صاف جواب دیا کہ میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ عبدالعزیٰ کا رخ اب مدینۃ الرسول کی طرف تھا، جہاں کائنات کی سب سے زیادہ شفقت اور محبت کرنے والی اعلیٰ ترین ہستی موجود تھی، جس کے اعلیٰ اخلاق کی تاریخ انسانیت میں کوئی مثال نہیں ہے۔ عبدالعزیٰ نے آج تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا۔ وہ پیدل ہی مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ ان جیسے بے سہارا مہاجرین کے لیے جائے قرار مسجد نبوی ہی تھی۔ وہ مدینہ منورہ پہنچے تو رات کا وقت تھا، لہٰذا وہ مسجد نبوی ہی میں لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو ایک اجنبی چہرہ نظر آیا۔ مسجد نبوی میں صحابہ صفہ کے چبوترے پر ایک نوجوان کو دیکھا، جس کی عمر تقریباً 21 برس تھی۔ آپ نے سوال فرمایا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں عبدالعزیٰ ہوں۔ سوال ہوا، تم ٹاٹ میں کیوں ملبوس ہو؟ عبدالعزیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پوری داستان بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا ہے اور دنیا کی ہر نعمت کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نئے ساتھی کو حوصلہ دیا اور فرمایا، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ ذوالبجادین کا معنی ہے ٹاٹ کے 2 ٹکڑوں والا۔ لسان نبوت سے نکلا ہوا یہ نام ان کی پہچان بن گیا اور عبداللہ اس پر بہت خوش ہوئے۔ عبداللہ ذوالبجادین اب مسجد نبوی میں رہتے۔ وہ بڑی بلند آواز سے پورے جوش و خروش سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے۔ وہ قرآن کریم سیکھتے اور اسے خوب پڑھتے، حتیٰ کہ انہوں نے قرآن کریم کا بہت سا حصہ پڑھ لیا۔ انہیں قرآن کریم سے شدید محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، میرے دروازے کے قریب ہی رہنا، اور عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے دربان بن گئے۔ وہ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ عبداللہ بڑی اونچی آواز میں ذکر و اذکار کرتے تھے۔ وہ مسجد ہی میں رہتے اور اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اس اعرابی کو دیکھیے کہ یہ کتنی اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، یہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے کہ عبداللہ ذوالبجادین ایک عام سا شخص ہے۔ مدینہ منورہ میں اس کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی مالدار ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے قریبی ساتھیوں میں شامل فرما لیا ہے۔ اسی کو اعلیٰ اخلاق کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، چند سال گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ایک بڑا لشکر تھا جس میں دیگر مجاہدین اسلام کے ساتھ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ جذبہ شہادت سے سرشار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے اس جنگ میں شہادت کی نعمت نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، میں اس کا خون کفار پر حرام کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ تو ارادہ نہ تھا، میں تو شہادت کا متمنی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالبجادین، تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو، اگر تمہیں بخار ہو جائے اور تم بخار سے وفات پا جاتے ہو تو پھر بھی شہید ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچے۔ تبوک میں قیام کے دوران ہی حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن بخار ہو گیا، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر بار اور آسائشوں بھری زندگی چھوڑنے والا عبداللہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لے کر ان کے کفن دفن کا بندوبست کرنے لگے۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جسمانی طور پر نحیف و نزار لیکن ایمانی طور پر مضبوط صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات کو اٹھے۔ چھوٹے قد کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، قدیم الاسلام تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کو دیکھا تو خالی نظر آیا۔ پھر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بستر پر نظر ڈالی تو وہ بھی خالی تھے۔ بڑا تعجب ہوا، دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی خطرہ نہ درپیش ہو۔ کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ آدھی رات کا وقت، گھپ اندھیرا، پھر انہیں ایک طرف ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روشنی کی طرف چل پڑے۔ مسلمانوں کے کیمپ کے ایک کنارے عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹی سی مشال پکڑ رکھی ہے جس کی روشنی میں ایک قبر کھودی جا چکی ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں میں کسی کی نعش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کی میت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش تھما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے بھائی کو نرمی کے ساتھ تھامو، ذرا پیار سے، نرمی سے اور محبت سے پکڑو، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھایا اور بڑی محبت اور پیار سے قبر میں اتارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بلندی دیکھیے۔
آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آج شام تک ذوالبجادین سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دفن کیا اور فرمایا، اے اللہ اس پر رحمت فرما، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور رسول اللہ سے محبت کرنے والا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس عام سے صحابی کی اتنی قدر و منزلت دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے محبت ملاحظہ فرماتے ہیں تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں، کاش اس قبر میں ہوتا۔